اب میں درخواست کرتا ہوں سید عرفان مخدوم نیئر صاحب سے کہ اپنی کتاب پر کچھ اس کے بارے میں بتائیں، اور جو صوفیہ اور محبت اور جو ان کا محرک تھا، جو اس کا ان کے دادا سید شاہ محمد صابری صوفی بزرگ تھے کپورتھلا انڈین پنجاب میں خانقاہ سیدہ میں، وہاں سے یہ ان کو چیز جو ہے وہ چلی، اور ان کا شوق اور جس کو انہوں نے قائم رکھا اپنی خاندان کی روایت کو اور ان کی اس کو. تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ذرا اس سے ہمیں آسان لفظوں میں سمجھائیں. موضوع بڑا دقیق ہے اور بڑا لمبا ہے، یہ 1 گھنٹے 2 میں سمیٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال ہم چاہیں گے کہ کچھ ہم سمجھ سکیں ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کے اگر دروشی پڑھ لیں تو ابتدا اچھی ہو جائے گی. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ درود بھیج کے ذات رسول اقدس پر، درود بھیج کے ذات رسول اقدس پر، شریک کار خدا بند دو جہاں ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد ما صلیت وعلی آل انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھے غوری صاحب کا بہت مشکور ہوں، میرے سینئر ہیں سول سروس میں، مختلف ممالک میں ایمبیسڈر رہے، اور بڑی دیر کے بعد آج میری ان سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی یہاں پہ، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیں، اور یہ جو محفل ارینج کر رہے ہیں فاروق صاحب، عاطف بھائی، مغیث اور دوسرے دوست یہاں پہ، خرم بھائی اور زائد صاحب، تو اس کی آ کے آپ صدارت فرمائیں اور مجھے خوشی ہوگی. اور غوری صاحب نے نہایت مہربانی فرمائی، بھابھی نے، کہ انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا، تشریف لائے. مجھے اس کتاب کو لکھنے میں تقریباً 12 سال لگے. الحمدللہ اب یہ چھپ کر منشا شعور پر آ گئی ہے. اس کی موٹیویشن کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی تحریک کیسے پیدا ہوئی. کچھ باتیں بہت سی میری جو آج میں نے کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی اس کو بھٹی صاحب نے بہت آسان کر دیا. بہت سی باتیں بھٹی صاحب نے خود بیان کر دی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی بھٹی صاحب کی اس سپیچ کو سن کر. خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور یہی میں چاہتا ہوں. میری کتاب لکھنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے میرے بزرگوں کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات، اولیاء کرام کی تعلیمات، صحابہ کرام کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات کا تھوڑا سا ایک میرے اپنے خیال میں نامکمل سا عکس پیش کر میں نے کوشش کی ہے. ایکچولی میرے ہاتھ میں میرے کزن یہاں پہ تشریف فرما ہے ضمیر سید، انہوں نے مجھے دادا جی قبلہ سید شاہ محمد صابری کی ایک 1932 کی فارسی کی ڈائری دکھائی، جو انہوں نے کانے کے قلم سے خود سیاہی کی دعات والے کانے کا قلم سے لکھی، اور بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں. تو چونکہ مجھے فارسی سے شغف انہی بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے، تو میں نے وہ لی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. میں ان کے بارے میں، دادا جی قبلہ کے بارے میں زیادہ بات لمبی
اب ان بزرگوں کے بارے میں تو جتنی باتیں کر لی جائیں وہ کم ہوتی ہیں، دل نہیں بھرتا ان کا ذکر کرنے سے۔ صرف ایک بات، اور آپ اندازہ لگا لیجیے گا ان کی شخصیت کا۔ ان کی ڈائری میں ایک جگہ پہ لکھا ہے جی کہ این شکو ہو افتخار دنیاوی، این شکو ہو افتخار، بھٹ صاحب، این شکو ہو افتخار دنیاوی ثروت و افتخار مکانی، کہ خداوند ذوالجلال شمارا دادا است۔ جو کچھ تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ دولت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ خوشیاں دی ہیں، یہ تیرا دامن بھر دیا ہے، عام مرتبہ با خدائے خلق برگردانی، اس کو اللہ کی مخلوق کی طرف لوٹاؤ، کیونکہ یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ کہ خداوند خیانت را در اعتماد دوست نہ دارے، کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا جو کہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے پاس امانت ہیں۔ کسی صوفی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے منشی ہیں اس جگہ، یہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے نا، یہ دیا ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کو آگے لوگوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اور وہ ہم سے حساب لے گا۔ اگر ہم اپنی اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا نہیں کر سکیں گے تو وہ منشی بدل دے گا، کسی اور کو یہ ذمہ داری۔ میرے دادا قبلہ کی مرکز جو ہے خانقاہ سیدہ میں کپورتھلا ایسٹ انڈیا میں موجود ہے، آج بھی مرجع خلائق ہے۔ میں گیا ہوں، وہاں پہ حاضر ہوا ہوں، سارے کزنز کو لے کر گیا تھا۔ ایکچولی میرے والد قبلہ سید محمد افضل صابری، میرے تایا سید غلام صابر شاہ صاحب، دوسرے تایا حضرت مظہر فرید، جن کے بیٹے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور سید نوازش اور میری والدہ، یہ ان لوگوں کی اور میرے دادا، میرے نانا قبلہ سید امداد علی شاہ صاحب کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں اس راہ پر چل پڑا۔ سول سروس میں آنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر الحمدللہ وہ بیج جو بزرگوں نے بویا وہ آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا رہا۔ اور میں کوشش کی کہ بھی میرے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ایم اے انگلش تھے، منشی فاضل تھے، بہت اہل درد، عاشق اور صاحب ذوق، علم کا بحر بے قرار تھا۔ والدہ محترمہ کا بھی یہی حال تھا، الحمدللہ 47 سالہ ساتھ رہا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ علم کا دریا تھا۔ پھر ایک اور صاحب جو والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے، بہت اچھے شاعر، شبیر ساجد۔ دنیا کا ہوں طالب نہ بہشت عدنی کا، دیوانہ ہوں میں سید مکی مدنی کا۔ اے ختم رسول اپنا مجھے عشق عطا کر، میں واسطہ دیتا ہوں اب ایسے کرن، اور رنگینی لبھائے شہ حسن جو دیکھی، شرمندہ ہوا رنگ عقیق یمنی۔ ایسے شاعر تھے، اور ان کی کتاب میں نے چھپوائی ہے، بہار سخن نعتوں پر کا مجموعہ ہے، ان کی صحبت میں بھی رہے۔ اور میں ذکر کرتے ہوئے خصوصی طور پر اپنی اہلیہ سیدہ غزالہ نیئر کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، بیٹی ہیں، انہوں نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کی، محمیز کی، بلکہ مجھے موٹیویٹ کرتی رہی۔ جہاں میں ڈھیلا پڑتا تھا تو مجھے کہتی تھی کہ اس کو کمپلیٹ کر، الحمدللہ۔ اور یہ خود ماشاءاللہ ایم اے انگلش ہے، صرف و نحو میں ماسٹرز کیا ہے، قرآنک اسٹڈیز میں،
اور ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، تو شی از بین اے موٹیویٹنگ فورس فار می ایز ویل۔ ان سب ہستیوں نے ایکچولی مجھے آبا و اجداد کی تعلیم و تربیت نے، بھائیوں نے، مغیث میرا چھوٹا بھائی ہے، 10.5 سال مجھ سے چھوٹا ہے، میرے بیٹوں کی طرح، ان لوگوں نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا کہ جی اس کو کمپلیٹ کرنا، اور الحمدللہ میں ان جو بزرگوں کی تعلیمات تھی ان کو صفحہ کرتاس پر بکھیرنے میں کامیاب ہوا۔ الحمدللہ میرا بنیادی مقصد جو تھا اس کتاب کو لکھنے کا کہ میں اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے اس علمی ورثہ کو، جو میں اپنی نالائکی کی وجہ سے بہت کم حاصل کر پایا، جو کچھ میرے پاس ہے اس کو میں صفحہ کرتاس پر لکھوں، تاکہ اپنی موجودہ نسل خود اپنی یاد دہانی کے لیے، اپنی موجودہ نسل کی یاد دہانی کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک تھوڑی سی گائیڈنس مجھے اس طرح سے۔ اسی لیے میں نے اس اپنی کاوش کو، آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ میں نے انتصاب میں اس کو اپنے دادا حضور قبلہ سید شاہ محمد صابری صاحب کے نام پہ کیا، اور میرے نانا قبلہ سید امداد علی شاہ صاحب بھی کمال شخصیت تھے، سخی آدمی تھے، اسم با مسمى۔ دوسرا مقصد جو تھا میرا اس کتاب کو لکھنے کا، واصف علی واصف صاحب کا ذکر کیا، حضرت واصف علی واصف کا بھٹی صاحب نے فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ کیا ہے، طریقت کیا ہے، کہتے یہ شریعت بالمحبت ہے۔ انہوں نے ڈیفائن کیا اس کو کہ یہ شریعت بالمحبت ہے۔ آج کل اس کے بارے میں لوگوں نے بہت سے باطل خیالات اور غلط فہمیوں کو پیدا کر دیا، اور اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید ہمارے اپنے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ تو میری ایک خواہش تھی کہ بھی میں اس پہ کام کروں، کچھ چیزوں کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں، تاکہ وہ لوگ جو غلط راہ پر چل پڑے ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ اور تیسرا مقصد میرا جو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، مختصر، میرا خیال میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، اور مقصد بھی یہی ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے بزرگوں کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کریں، ہمارے بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان سے منسلک رہے بس۔ اور اسی لیے میں نے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی، اس کتاب کی کوئی قیمت نہیں رکھی، میں نے کہا تحفتاً پیش کی جائے، کیونکہ پیسے بنانا مقصد نہیں۔ خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں واصف علی واصف صاحب کے جانشین ہیں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حسن واصف کا ایک روپ اظہر بھی ہے، بہت خوبصورت آدمی، بہت پڑھے لکھے، کشف المحجوب کا ترجمہ کیا انہوں نے۔ محترم یوسف واصفی صاحب اور ان کی ٹیم نے خصوصی طور پر دلچسپی لے کر اس کتاب کو اس شکل، اس روپ میں پیش کیا، الحمدللہ۔ میرے خیال میں یعنی ہر چیپٹر پہ بات کرنا اگر شروع کروں تو 10-15 منٹ ہر چیپٹر کے لیے چاہیے۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس قرآن پاک کا تخاطب جو ہے وہ انسان ہے، یا ایھا الناس، اور اس کا خصوصی پیغام قرآن مجید کا
محبت ہے. اور میں نے کوشش کی کہ اس خصوصی پیغام کو اس کتاب کا موضوع بنایا، اور وہ لوگ جو قرآن پاک کے اس خصوصی پیغام کے امین ہیں وہ کون ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام اور اولیاء کرام مقربین خدا، اس متاع عظیم کے امین ہیں. تو ان کی زندگیوں سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے اقوالات سے میں تھوڑا سا استفادہ کروں اور ان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کروں اور دیکھوں کہ کیا کہیں ان کا کلیش قرآنی تعلیمات سے تو نہیں. جو کہ آج میں آپ کو سمپل مثال دے دیتا ہوں، میں اپنے یعنی نوٹس کی طرف نہیں دے گا، میں آپ کو سمپل مثال دے دیتا ہوں. بر صغیر میں صوفی حضرات وہ ہمیشہ کہتے ہیں نفس کشی کرو، اپنے نفس کو مارو. یہی سنا ہوگا آپ تصوف کے بارے میں کہ جی نفس کو مارو. تزکیہ کی بات کی بھٹی صاحب نے. قرآن پاک کی تعلیمات اور سنت نبوی کہیں نفس کو مارنے کا نہیں کہتی، نفس کشی کا نہیں کہتی. یہ ہے نفس کشی، کاف کے اوپر الف ہے، پیش نہیں ہے. یعنی نفس کو کنٹرول کرو، قابو کرو، ٹیم کرو. اگر ایسا ہوتا، بھٹی صاحب نے ماشاءاللہ میرا کام میں نے کہا کہ آسان کر دیا. سورہ بقرہ کی آیت 129 کا ذکر کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے نبی، اے اللہ ہمیں میری ذریت میں سے ایک ایسا نبی عطا فرما، پیدا کر جو لوگوں کو میری تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. اور پھر سورہ بقرہ میں بھی تھوڑی یعنی دوسرے پارے میں کے شروع میں ہی تقریباً 151 آیت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ان کو نبی بنا کر تمہیں بھیج دیا. اور جو کیا کرتے ہیں، وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بھٹی صاحب نے کہہ دی کہ فرائض نبوت ایکسپلین کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو نبی کا فریضہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ تزکیہ کرے، لوگ تزکیہ نفس کرے. اور میں نے اس کتاب کے باب 2 میں کیفیات نفس پر بات کی ہے. اب اگر آپ کیفیات نفس پہ جائیں تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس کشی کی بات پہ چل رہے تھے ہم کہ نفس کشی ہے یا نفس کشی ہے. جتنے میں سمجھتا ہوں 50% صوفیہ نام نہاد صوفیہ وہ یہ کہتے ہیں نفس کشی کرو، نفس کو مارو. حالانکہ بات ہے نفس کی تربیت کی، اس کو کنٹرول کرنے کی. علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، کہتے ہیں مرد شو مرد بن زماں میں او بکف تا شبی گوہر اگر بازی غضب. اگر تو کچا پتھر ہے تو گوہر بن جائے گا. یعنی کہ کیا کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی سواری کرو، اس پہ قابو ہو جاؤ. اشتر خاکی کو جو کہ خود پرور ہے نفس ہمارا. تو اسلام اگر قرآن کھول کے دیکھیں تو اسلامی تعلیمات میں نفس کی ایک کیفیت کو برا کہا گیا ہے، نفس کو نہیں برا کہا گیا. نفس تو اللہ تعالیٰ کی کا عطیہ ہے، آپ کو خواہش پیدا کرتا ہے ارادہ کرنے کی. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی مرید کہاں سے آیا، میں نے کہا جی قرآن پاک کی آیات یریدون
وجہ ہی، اور وہ ارادہ کرنے والا یعنی اللہ کی راہ میں کس کی وجہ کی؟ اللہ کی وجہ اللہ کی، اللہ کے چہرہ، اللہ کے ساتھ وصال کی۔ اب وصال پہ بات آتی ہے، بٹ صاحب وصال پہ بات آتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا تجسیمی احاطہ کیا جا سکتا ہے طبیعتی طور پہ؟ نو، اٹ از ناٹ پاسبل، کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ سے وصال کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے وصال کے لیے بات کی انہوں نے سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو ان لوگوں سے یا رسول اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ بڑی اچھی بات کہی بھٹی صاحب نے کہ لگے اطاعت اور اتباع۔ اب آپ دیکھیے کہ اطاعت کیا چیز ہے۔ اطاعت تو آپ خوف سے بھی کرتے ہیں، بادشاہ وقت کی، حاکم کی بھی کرتے ہیں، ڈر کے کرتے ہیں، کوئی فائدہ لینا ہو تب بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اتباع کے لیے صرف اور صرف محبت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی اتباع کرو، پھر تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی آپ پہلے محب ہیں، اب محبوب کا درجہ حاصل کریں۔ تو ہمارا جو ہے وہ کیفیت ہے جو برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 53 ہے میرے خیال میں، آیت 53، سو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہاں، آج میں نے سوچا، میں نے یہ کچھ نوٹس بنائے ہوئے تھے، مجھے مغیث نے کہا کہ جی آپ نوٹس بنا لیں تاکہ بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ نہیں، ان کو چھیڑتے ہی نہیں ہوئے جو چیز ہے۔ اچھا، اب نفس ہمارا جو ہے وہ برائی کی طرف راغب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے سورہ قیامہ میں آیت نمبر 2 میں نفس لوامہ کی، اس لیے کہ نفس لوامہ کا جو سٹیٹس ہے نا وہ ہائر ہے۔ وہ رات کو بیٹھے ہوئے جب آپ سوتے ہیں تو کہتا ہے نیر یہ تم نے کیا کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کیا، اور پھر آپ کو ریپریمانڈ کرتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، جی ریپریمانڈ کرتا ہے، ریبیوک کرتا ہے، سنب کرتا ہے کہ why did you do this؟ and then as نفس لوامہ اپنے کمال تک پہنچتا ہے، طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، نفس ہمارا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آیت 27، 28، 29 اور 30، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، دو لفظ، مطمئنہ، کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا، تو اللہ سے راضی ہوا، تو جنت میں، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا جن کو میں اپنا بندہ سورہ فجر، اور تو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ان تینوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ تینوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا لوامہ اور مطمئنہ، ویسے صوفیہ نے نفس مطمئنہ کی آگے 3-4 اور وہ کی ہیں، کاپیز کی ہیں، فردر ڈیوائڈ کیا اس کو، وہ میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، I will not go into those details۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو مارنا نہیں، نفس کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ یہ نفس کشی نہیں، نفس کشی ہے۔ تو غیر اسلامی رجحان، یہ ہندو مذہب میں ہے کہ یہ نفس سب سے برا ہے، اس کو مارو، بدھ مت میں ہے۔ تو انہوں نے ان مذاہب سے یہ تعلیمات لے کر متاثر ہو کر لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کیا۔ میرے خیال میں جی آپ آ جائیں نا، ادھر تشریف لائیے۔
اچھا نہیں لگتا مجھے. آپ نے جو نفس کی بات کی ہے نا، میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، چھوٹا سا ٹیسٹ. جی ہمارا تو خراب کرتا ہی کرتا ہے، اور ہمارا خراب کرتا ہے. جو آپ نے کہا فلا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا رہے ہیں اس لوامہ کی قسم. اللہ نے قسم کیوں لی؟ یہ لوامہ جو ہے نا وہ اصل ٹیسٹ ہے ہمارا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. آپ چھوٹا گناہ کریں، کوئی کام کریں، ایسے چلتے ہوئے سڑک پر کاغذ پہن لیے. اگر آپ کا نفس ایک قدم 2 قدم چلنے کے بعد کہتا ہے تم نے غلط کیا، اٹھاؤ کاغذ، اور اگر آپ نے اٹھا لیا، قسم خدا کی آپ کا نفس لوامہ زندہ ہے، یہ آپ کو مطمئنہ کی طرف لے جائے گا. اپنا ٹیسٹ خود کرتے رہیں اپنے لوامہ کو. یہ خود کہے گا کہ یہ کام تم نے غلط کیا. کسی کو تم نے سلام نہیں کیا تو تمہیں 2 قدم کے بعد اگر وہ نفس تمہارا کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا، تو یاد رکھو کہ تمہارا نفس لوامہ جو ہے نا وہ زندہ ہے، تم صحیح راستے پر. بے شک بہت بڑا ٹیسٹ میں خود کرتا ہوں. میں ابھی دیکھیے اسی نفس پہ بات ہو رہی تھی، نفس لوامہ. اور مجھے اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں میں نے بہت سے صوفیاء، علماء اور محققین کی ڈیفینیشن کوٹ کی ہیں کتاب میں، لیکن میں اس تمام طویل مطالعاتی تحقیق کے بعد میری سمجھ میں تصوف کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ وقت کی کمی کی باعث زیادہ لمبی بات بھی نہ ہو. بٹ صاحب میرے خیال میں تصوف جو ہے وہ سورہ یوسف سے سورہ قیامہ اور سورہ مطمئنہ تک کا کامیاب سفر ہے میرے نزدیک. اور میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کتاب میں لکھا بھی کہ آپ نفس لوامہ کی گودی میں بیٹھ کر نفس امارہ کو سنب کرتے ہوئے نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور رضائے الہی جو ہے وہی مقصود مسلمان ہے. اور وصال کی بات جیسے میں نے ابھی کہی کہ وصال وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو اتباع میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی آپ احکامات کی یعنی کسی شرط کے بغیر اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو یہی وصال ہے، یہی وہ کیفیت ہے جہاں آپ کو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آؤ عبدنا، میرے بندے. یعنی اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے. کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ دے تو اس کی خوش قسمتی کی بات ہی کیا ہے کہ آؤ میرے بندے، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو یہ یعنی ساری چیزیں میں نے اس کتاب کا موضوع جو ہے میں نے آپ کو ڈیفینیشن، ویسے تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تزکیہ کے بیسس پہ، جیسے بھٹی صاحب نے بتایا اس وقت کہ صدیقین کا خاصہ جو ہے وہ صفا ہے، صفائی، پاکی، باطن کی پاکی، باطن کی صفائی. یہ منصب رسالت ہے، یہ فرض رسالت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا نبی یہ کرتا ہے تمہارا تزکیہ. تو تصوف تو وہیں سے شروع ہو گیا، تصوف تو وہیں سے شروع ہو گیا، کیونکہ تصوف کا مقصود صرف اور صرف یہ ہے. میری اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ محبت اور خدمت خلق ہے. اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، ویسے تو درخواست کروں گا کہ ساری کتاب کو پڑھیں، اور اگر کہیں کوئی بات پسند نہ آئے تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کی تصحیح کر سکوں. اگر اچھی لگے تو میرے بزرگوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بھائی کے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اور
میں صرف ایک بات کہ یہ محبت اور خدمت خلق کیا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا باب 8 جو ہے وہ ہے ذروۂ عبادت. ذروہ فارسی میں کہتے ہیں چوٹی کو، عروج، یعنی عبادت کا عروج کیا ہے. تو وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو، ویسے تو میں نے عشق مصطفیٰ پہ جو کہ میں تو سمجھتا ہوں وہ جیسے علامہ صاحب کا شعر ہے کہ بمصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہماؤز، کہ اپنے آپ کو رسول پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یعنی ان کی اتباع کرو کہ دین مکمل اسی ذات ہو. محمد، علامہ صاحب کا شعر یاد آیا تھی مجھے، محمد آئینہ روح خدا است، محمد آئینہ روح خدا است، منعکس در وے ہما خوئے خدا است. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بدرجہ اتم اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کر دیا. غالب کا شعر یاد آ گیا مجھے، اعظم صاحب. غالب کہتا ہے کہ منظور تھی یہ شکل، منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قدر خسے ظہور کی. اللہ تعالیٰ کو یہی ایک میڈیم نظر آیا کہ اس میں اپنی صفات کا اظہار کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم کی ذات مبارکہ تو کی جو حبر جو نا دین حق ایکچولی وہ کیا ہے؟ عشق نبی کا نام. دین حق عشق نبی کا نام اور اتباع مصطفیٰ اسلام ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ آخری چیپٹر کو ضرور پڑھیں کہ وہ ذروۂ عبادت کیا ہے؟ خدمت خلق، لوگوں سے محبت، لوگوں کے دلوں کو جیتنا، ان کی خوشیوں کا باعث بننا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی اگر پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو لوگوں کو کہو مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو، غم زدہ دلوں میں ڈھونڈو، ان میں محبتیں بانٹو. اور یعنی حضرت سفیان ثوری اور رسالہ کشیریہ میں بڑے اچھی بات کی کشیری نے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تک پہنچنے کے لاکھوں، جتنی اس کائنات میں ذرے ہیں، جتنے اس کائنات میں ذرے ہیں اتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. سب سے مختصر اور سب سے آسان خدمت خلق اور محبت خلق. میں ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے کم نہیں تھے. آخری ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے کے بعد ختم کرتا ہوں. میں نہیں آپ اور کھانے کے درمیان اور مزید نہیں ٹھہرنا چاہتا. تو میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں پھر بات کرتا ہوں شعر یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اور ان کے خلیفہ حمید الدین ناگوری جو بذات خود قاضی تھے اور وہ کھڑے ان کو وضو کروا رہے ہیں. کرواتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، یہ ہمیں بتائیں کہ روز محشر جب حساب ہوگا تو کون سی ایسی چیز ہوگی جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہوگی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں ان کو، دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم، جب وہاں پر جائیں گے تو پتہ چلے گا، ہمیں کیا پتہ. اس کو تصوف کی زبان میں
تجاہل عارفانہ کہتے ہیں. عارف وہ جس کو پتہ ہے لیکن وہ بتا نہیں دے. کچھ عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد ایک دن خواب میں حضرت حمید الدین ناگوری کو نظر آئے. تو حضرت حمید الدین ناگوری اپنی کتاب میں لکھتے, میرے پاس, میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے بزرگوں کی جانب سے بہت سی کتابیں ملی. جنیوا شہر میں, جنیوا جیسے سوئٹزرلینڈ میں, میرے پاس گھر میں اب بھی کوئی 1500-1600 کتابوں کی لائبریری ہے. میری بیوی, میں اٹھا کے رکھتا ہوں اپنے سرانے پڑھنے کے لیے, پڑھتا ہوں تو چند دن کے بعد پتہ لگتا ہے جی وہ کتابیں واپس چلی گئی ادھر ہے, اور پھر میں نہیں نکال لاتا. تو وہ میں یعنی اس کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حمید الدین ناگوری, کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی اب تو آپ چلے گئے وہاں, یہ بتائیے کون سی چیز ہے, کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے؟ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا, کہنے لگے کہ جملہ فنون شیخ نہ ارزد بنیم خس. ارزیدن مصدر ہے کسی چیز کی قیمت چکانا, کسی کا بدلہ دینا. کہتے ہیں تیرے شیخ کے جملہ فنون, اور شیخ کے فنون کیا ہوتے ہیں؟ نمازیں پڑھنا, مراقبے کرنا, مکاشفے کرنا, تسبیح کرنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ عبادات کرنا. کہتے تیرے شیخ کے جملہ فنون جو تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے آدھا تنکا گھاس جتنی بھی قیمت ادا نہیں کی. اور اگلا مصرع کیا ہے؟ کہتے کہ راحت رساں بخلق ہمیں مشرب وسط. اللہ نے تو صرف یہ پوچھا کہ تو نے میری مخلوق کو آسانیاں کتنی پہنچائی, میری مخلوق کے ساتھ تو نے بھلائی کیا کی ہے, محبتیں کتنی بانٹی. تو اصل میرے بھائی دین اسلام یہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ دین محمدی میں سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ حضور نماز پڑھنا. آپ مسکرائے, آپ نے دوسرے صحابی کی طرف دیکھا, وہ اٹھے, انہوں نے کہا جی روزہ. آپ پھر مسکرائے, آپ نے تیسرے صحابی کی طرف دیکھا, وہ کہنے لگے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بڑے اچھے سوشل بینیفٹس ہیں. تو آپ چوتھے صحابی اٹھے, انہوں نے کہا حضور ہمیں تو پتہ نہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, آپ ہمیں بتا دیں, آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا محبت محبت محبت. اس بات کے ساتھ اس بات کا اختتام کرتا ہوں, اور آپ لوگوں سے درخواست کے ساتھ کہ جن لوگوں کو یہ کتاب ملے پڑھنے کی کوشش کریں, میرے لیے دعا کریں, میرے بزرگوں کے لیے دعا کریں, ہمارے اہل خانہ کے لیے دعا کریں, بچوں کے لیے دعا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.